السلام علیکم بھائی لوگ. تو جناب عالی ارشد شریف شہید کی طرح ماریہ میمن صاحبہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان چھوڑ گئی ہیں. خبروں کے مطابق اس اسلامی ملک میں اس وقت جو بھی ہمت کر کے سچ بول رہا ہے وہ خود اپنی جان، مال اور اپنے خاندان کو خطرے میں ڈال کر سچ بول رہا ہے. پاکستان میں سچ بولنے والوں پر حکومتی دہشت گردی طاری ہے، اور جو دہشت گردی حکومت نے روکنی ہے اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں. پہلے تو مردوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، جیسے عمران ریاض بھائی کے ساتھ ہوا، صابر شاکر، موہت پیرزادہ، کتنے سارے لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے. عمران ریاض بھائی جا رہے تھے جب ان کو پکڑا، بلکہ وہ خود واپس آئے تھے. لیکن خواتین کے ساتھ یہ حالات. ابھی کل صنم جاوید کو عدالت سے رہائی ملی، اور انہوں نے کیا کیا؟ پولیس کے جتھے پہلے ہی وہاں پر پہنچ گئے کہ جیسے ہی وہ رہا ہوں گی انہیں پھر گرفتار کر لیا جائے گا. کیا دہشت پھیلائی ہوئی ہے. کاشف عباسی کے بارے میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی اب ARY سے آخرکار اتنے سالوں بعد استعفیٰ دے دیا. اور یہ سب کچھ PDM حکومت کی ایکسٹینشن، جو اب کی غیر قانونی حکومت ہے، آئینی طور پر غیر قانونی حکومت ہے، لیکن کمپنی کی نمائشات کے باعث ہم پر مسلط ہے اور کیسے دہشت طاری کر رکھی ہے. لیکن جو کام ہمارے اداروں کا اور کمپنی کا ہے ملک کے دوسرے علاقوں میں، وہاں پر دہشت گردوں نے دہشت طاری کر رکھی ہے. کس طرح سے یہ کاکڑ بار بار افغانستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے. افغانستان کے ترجمان انتہائی اچھے انداز سے، مہذب انداز سے جواب دے رہے ہیں. افغانستان کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں قیام امن کی ذمہ داری ہماری نہیں. پاکستان اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری افغانستان پر نہ ڈالے. عمارت اسلامیہ کسی کو بھی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی. افغانستان پہلے رشیا، پھر خانہ جنگی، پھر امریکہ، اور ابھی پچھلے سال ہی تمام مکمل قسم کی تباہی سے باہر نکلا ہے. طالبان تو اپنے ملک میں امن لے آئے، لیکن پاکستان میں اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں. ہماری کرنسی، ہماری معاشیت، ہماری انرجی کرائسس، ہمارے روزگار، ہر چیز تباہ ہے، سوائے چور لٹیروں اور کرپٹ لوگوں کے. وہ مزے میں. نواز شریف کا پروٹوکول آپ نے خود دیکھ لیا. لہٰذا اگر ہم نے اپنی قسمت بدلنی ہے ہمیں خان کا ساتھ دینا ہوگا. خان ہمارے لیے اس وقت جیل میں ہے. 8 فروری کو ہم نے کچھ بھی کر کے، جب تک پولنگ کی کاؤنٹنگ ختم نہیں ہو جاتی، ہم نے ذمہ داری نبھانی ہے. سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کو جن کے پاس سواری نہیں ہے ان کو ساتھ لے کر، ان کی مدد کر کے ان کو ووٹ کے لیے لے کے جانا. پھر ووٹنگ ختم ہونے کے بعد وہاں سے آنا نہیں ہے جب تک کہ نتائج نہ آ جائیں. وہ دن پاکستان کی تقدیر بدلنے کا دن ہے. اوکے بھائی لوگ، بشرط زندگی پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.